نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. اسی لیے جہنم کہاں ہے؟ آسمان میں ہے، زمین کے نیچے ہے، اس کی کوئی تعین کسی صحیح حدیث سے نہیں ہوتی. علماء کی رائے ہیں جہنم کو لایا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا. سورہ فجر 23 نمبر کی آیت. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، 70,000 نکیلیں، لگام، 70,000 لگام یہ جہنم کو لگا ہوگا. ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر لگام کے ساتھ، ہر رسی کے ساتھ، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اس جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے اور اسے کھینچ کر قیامت کے دن لایا جائے گا. صحیح مسلم 2842. بھائیو، جہنم کے طبقات ہیں، درکات ہیں جیسے جنت کے، کیونکہ انسان کے جرائم ایک جیسے نہیں ہوتے اور ہر مجرم کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا. جیسے جرائم چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے جہنم کے اندر ایسے درکات اور ایسے طبقات بھی الگ الگ رکھے ہیں. النار متفاوتہ فی شدت حرہا، جہنم کی آگ کی تپش ایک جیسی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے جو عذاب تیار کیا ہے اس کے جہنمیوں کے لیے وہ ایک جیسے نہیں ہے. کسی کو آگ کا عذاب تو کسی کو برودت اور ٹھنڈک کا عذاب، کسی کو سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب تو کسی کو جہنم کے نچلے طبقے کا عذاب. عذاب کی مختلف، انسان کی روح تھرا جائے اگر صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ جہنم کا شعور، جہنم کے عذاب کا صحیح معنوں میں علم حاصل کرے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نفاق ایک بہت بڑا جرم ہے. منافقت ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ. اللہ اکبر. ظاہر میں اسلام کا دعوے دار اور باطن میں کفر کا معاون، وہ منافق. اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درک میں ہے، جہاں تپش زیادہ ہوگی. قرآن مجید کی آیات کو اگر مد نظر رکھیں تو جہنم کے مختلف نام اور درکات کا ذکر، جہنم، لظا، الحطمہ، السعیر، سقر، الجحیم، الہاویہ، ایسے کئی نام اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ذکر کیے ہیں. بعض علماء کے نزدیک یہ الگ الگ طبقات اور درکات ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک یہ جہنم کے مختلف نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے. جہنم کی وسعت و گہرائی کا تو صحیح معنوں میں ادراک نہیں کیا جا سکتا.
لیکن پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس کی روشنی میں ہم اگر دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبہ، ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں تھے، آپ کے ساتھ تھے، اور کسی چیز کے گرنے کی ایک آواز، تیز آواز ہم نے سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدرون ما ھذا، جانتے ہو کیا ہے؟ کہتے ہم نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ منہج ہے، ہر چیز میں رائے دینا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ جو نہیں جانتے تھے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس چیز کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، کہا ھذا حجر رمی بہ فی النار، یہ ایک بڑا سا پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا۔ منذ 70 خریفہ، 70 سال پہلے، فَهُوَ يَحْوِي فِي النَّارِ الْآن، وہ جو ابھی آواز تم نے سنی ہے یہ اسی کے گرنے کی آواز ہے، اب جا کر کے وہ جہنم کی تہ کو پہنچا ہے۔ اس سے جہنم کی گہرائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم 2844۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت سے ایک کم، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم یہ ان تمام لوگوں کے لیے وعدے کی جگہ ہے۔ لَهَا 7 أبواب، اس کے 7 دروازے ہیں، قرآن مجید نے ذکر کیا۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازہ مختلف طرح کے لوگوں کے لیے تقسیم شدہ حصہ ہے، مختلف قسم کے مجرموں کے لیے بانٹ دیا گیا ہے اسے۔ الحجر، سورۃ الحجر 44 نمبر کی آیت۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاء رمضان غلقت ابواب النار، جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کا ایندھن ہم بارہا سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو ایمان والو اپنے آپ کی، اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر، انسان اور پتھر۔ انسان کے ساتھ پتھر، یہ کبریت، جلنے والا پتھر، اسپوٹک، جس سے انسان کو سزا دینے میں، عذاب میں مزید شدت اور سختی کا ذریعہ بنے گی۔ یا بعض علماء کہتے ہیں انسان کے ساتھ پتھر کہ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی، پتھروں کی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے معبود کو بھی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ بیان فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ حسب جہنم انتم لہا واردون، تو جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر۔ جہنم کا داروغہ
اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پر کئی داروغے متعین کیے ہیں. 19 علیہا 19 کہیں فرمایا گیا کہ اس پر 19 داروغے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے داروغے کو دیکھا معراج کے موقع پر. یا بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا گیا. اللہ کے نبی نے ایک بڑا بدصورت مکروہ شکل کا انسان، مکروہ شکل کا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، جو مسلسل آگ کو جلا رہا تھا، دھونک رہا تھا، دوڑ دوڑ کر اسے بھڑکا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ فَإِنَّهُ مالک خازن جہنم، یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، یہی اصل داروغہ ہے. یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے. صحیح بخاری 70-47. کیونکہ جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جہنم کی آگ جب جب تھوڑی سی ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اس کو دھونک کر کے بھڑکا دیا جائے گا. الاسراء 97. اور جہنم کے اس داروغے کے باب میں قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے کہ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا خاتمہ کر دے. جہنم کی آگ کی شدت میرے بھائیوں معروف چیز ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ نارکم ہذہ الذی یوقد ابن آدم، کہ انسان جس آگ کو جلاتا ہے وہ جزء من 70 جزء، یہ جہنم کے آگ کا 70 حصے میں سے ایک ہے. اس کی تپش، اس کی حرارت، یہ صرف ایک حصہ ہے 70 میں سے. اور جہنم کی آگ میں 69% اور اس کی ڈگری زیادہ ہو جائے گی، جلن کی، تپش کی، حرارت کی. آپ غور کیجئے کہ انسان کی قوت برداشت کا عالم یہ ہے کہ مئی جون کی گرمی آدمی برداشت نہیں کر پاتا، اور جہنم کی تپش، جہنم کی حرارت، جہنم کی گرمی. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيِّ جہنم، یہ جو تپش اور گرمی دنیا میں پیدا ہوتی ہے یہ جہنم کے سانس چھوڑنے کی بنا پر ہوتی ہے. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ فَيِّ جہنم، جہنم کی ہوا سے، جہنم کے سانس چھوڑنے سے. جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ اس میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل النار لیبکون حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت. اس قدر روئیں گے جہنمی اور اس قدر آنسو بہائیں گے کہ اگر ان آنسوؤں میں کشتی چلائی جائے تو کشتی چل پڑے گی. وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ، وہ خون کے آنسو روئیں گے، یعنی مکان الدم. جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہوگا. یہ صحیحہ کی 1679 نمبر کی حدیث. یہ جہنم کے اور اہل جہنم کے صفات، اہل جہنم کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا، اس کی تفصیلات کو.